تمام اہل سنت کو بہت بہت مبارک ہو کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے تفصیلی خط کے بعد متفقہ یا مطالعہ قرآن حکیم کے عنوان سے جیل سازی کرنے والے دھوکے بازوں، فراڈیوں اور مکر و فریب جو تھا ان کا، اس سب پہ پانی پھر گیا ہے۔ ناظرین، متفقہ ترجمہ ہو یا مطالعہ قرآن حکیم ہو، ہم بار بار ان کی کتابوں کو لے کے تمام حوالہ جات کے ہمارا ثبوتوں کے ساتھ بتاتے رہے کہ قوم کے بچوں کے، نئی نسل کے اذہان کے اندر زہر انڈیلا جا رہا ہے اور متفقہ یا مطالعہ قرآن حکیم کے نام سے طلبہ کے اذہان کو آلودہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جواباً ہمیں کہا گیا کہ تقی عثمانی صاحب کا خط ہے، اس میں تقریض ہے، اس میں مینگل صاحب کا اس میں خط ہے، کمیٹی میں شامل تھے، لیکن شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ جب ان کے سامنے پوری صورتحال رکھی گئی تو انہوں نے 8 صفحات کے ایک تفصیلی خط جاری کیا جس نے اس نام پہ، قرآن کے نام پہ اور ترجمے کے نام پہ ہونے والے فراڈ کو، اس کی جو عمارت کھڑی کی گئی تھی دجل و فریب کی بنیادوں پہ، اس عمارت کو شیخ الاسلام صاحب نے زمیں بوس کر دیا ہے۔ اور شیخ الاسلام صاحب نے واضح کیا ہے 8 صفحات کے خط میں کہ ایک سادہ سے تعلیمی ورک بک پہ جو تقریض لی گئی تھی، جو ان سے لکھوایا گیا تھا، اس کو بعد میں کس طرح استعمال کرتے ہوئے اس قرآن مجید کے عنوان سے بننے والے اس مسودے کو، یا ترجمے کے عنوان پہ بننے والے مسودے کو کے لیے اس تقریض کو استعمال کیا گیا، اور شیخ الاسلام صاحب کی آنکھوں کے اندر دھول جھونکا گیا، ان کی اس تقریض کو اپنے ذاتی مقاصد، مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور یہاں پہ چشمہ کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ اور اس وضاحت سے علمی خیانت جو ہے یا فکری بددیانتی جو کی گئی ہے علم فاؤنڈیشن کی جانب سے، اور جو کچھ انہوں نے حاصل کرنا تھا اب ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ جو لوگ ہماری ویڈیوز پہ ہمیں گالیاں دے رہے تھے، ہمیں کسی کا ایجنٹ کہہ رہے تھے، یا قرآن کا مخالف کہہ رہے تھے، ترجمے کا مخالف کہہ رہے تھے، آج ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ آج وہ کہاں کھڑے ہیں جب شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ایک تفصیلی خط آ گیا ہے 8 صفحات کا۔ وہ خط بھی میں آپ کو پورا پڑھ کے سناؤں گا، اگرچہ ہم نے شامل کر دیا ہے عمار خان یاسر ولاگ والے پیج پہ، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ پورا خط آپ پڑھ کے سنائیں ہمیں شیخ الاسلام صاحب نے کیا لکھا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم صرف یہ خط آپ کو پڑھ کے سنائیں گے کہ شیخ الاسلام صاحب کو کس طریقے سے دھوکہ دیا گیا، دغا دیا گیا، اور قوم کی آنکھوں کے اندر دھول کیسے جھونکی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ جو خط ہے یہ جاری ہوا ہے 21 فروری کو، تیسرے رمضان المبارک کو، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے لیٹر پیڈ پہ، اور 22 فروری 2026 کو یہ منظر عام پہ آیا ہے اور یہ وائرل ہونا شروع ہوا ہے۔ وہی 22 فروری جو یوم شہادت ہے جنگ کے اس مرد قلندر کا، جو چیخ چیخ کر بتاتا رہا لوگوں کو کہ یہ لوگ کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی اصلیت کیا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اس خط کے اندر 8 صفحات کے خط میں اس کا ایک میں آپ کو اوور ویو دے دوں بنیادی طور پہ۔ سب سے پہلے پس منظر ہے کہ تقی عثمانی صاحب کی جو تقریض ہے، یا پھر جو ان کا خط تھا جس میں انہوں نے حوالے نکالنے کی بات کی تھی، اس کا پس منظر کیا ہے۔ اس میں 2016 کے اندر وہ خط دیا گیا تھا، پھر کتاب کی اصل حیثیت جس پہ وہ لیا گیا تھا وہ بتایا گیا، پھر قابل اعتراض اضافے تقی صاحب نے اس کے اندر مینشن کیے ہیں کہ کون کون سے اہل سنت کے لیے قابل اعتراض مواد ہے، مختصراً 1-2 چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں، اور بعد میں کیے گئے جو اضافے ہیں اس کا پھر حتمی فیصلہ اور وضاحت کی ہے۔ اس میں مینگل صاحب سے انہوں نے پہلے وضاحت مانگی ہے کہ آپ کی اس پہ کمیٹی میں شامل تھے، اور مینگل صاحب کا پھر جواب اس خط کے اندر شامل ہے، اور اس کے بعد حتمی فیصلہ ہے اور کہ میں اس کتاب سے متعلق مکمل لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، اور آئندہ سے ان کتابوں کے کسی بھی ایڈیشن میں یا اس تقریض کو کہیں بھی شامل کرنے کے حوالے سے اعلان برات ہے۔ اب آتے ہیں ہم تفصیلی طور پہ یہ جو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا خط ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن حکیم اور متفقہ ترجمہ قرآن حکیم سے متعلق وضاحت، یہ عنوان ہے شیخ الاسلام صاحب کے اس 8 صفحات کے تفصیلی خط کا۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ سن 2016 میں جب بندہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا صدر نہیں تھا، بندہ کے سامنے بچوں کے پڑھانے کے لیے مطالعہ قرآن حکیم کے نام سے 5 اجزاء پر مشتمل ایک کتاب پیش کی گئی۔ اس وقت اسے کسی متفقہ ترجمہ قرآن کے نام سے ظاہر نہیں کیا گیا تھا، اس لیے اس وقت بندہ نے حسب ذیل تحریر لکھ کر دی تھی۔ اب تحریر پوری کیا ہے کہ بندہ کو مطالعہ قرآن حکیم کے نام سے 5 اجزاء پر مشتمل ایک کتاب برائے ملاحظہ دی گئی۔ اس کتاب کا مقصد اسکول کے بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم سے مناسبت پیدا کرنا اور اس کی بنیادی تعلیمات اور واقعات آسان زبان اور اسلوب میں پیش کرنا ہے۔ بندہ پوری کتاب کا مطالعہ تو نہیں کر سکا، لیکن کتاب کی ورق گردانی سے اندازہ ہوا کہ باسطی مجموعی یہ کتاب اس مقصد میں کامیاب ہے، اور بچوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں مفید
مفید معلومات آسانی کے ساتھ فراہم کرتی ہے. بہت سی چیزوں کی وضاحت کے لیے تصاویر بھی شامل کی گئی ہیں، لیکن اس میں اس بات کی رعایت کرنی چاہیے کہ جانداروں کی تصویر بنانا اور رکھنا شرعاً درست نہیں، اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے. کتاب کے ساتھ رہنمائی اساتذہ کے عنوان سے 3 جلدیں موجود ہیں، جن میں اساتذہ کرام کی رہنمائی یہ کتاب کس طرح پڑھیں. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بچوں کے لیے نافع بنائے. اب کیا ہے کہ یہ ایک بچوں کے لیے ایک تعلیمی فریم ورک یا ایک تعلیمی جو نصاب ہے وہ جو ہے نا، اس پہ نیچے بندہ محمد تقی عثمانی. اچھا جی، آگے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ اس تحریر سے واضح ہے کہ جس کتاب پر یہ تبصرہ کیا گیا وہ ترجمہ قرآن کریم نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد قرآن کریم سے مناسبت اس کی بنیادی تعلیمات آسان انداز میں پیش کرنا. اسی تحریر میں بندہ نے یہ بھی لکھا کہ بندہ پوری کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکا. اس تحریر کے عرصہ دراز کے بعد بندہ کے علم میں آیا کہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان نے کوئی کمیٹی قائم کی جس میں تمام مکاتب فکر کے نمائندے موجود تھے، اور انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ باہمی اتفاق سے تیار کیا، اور اس پر بھی بندہ کی مذکورہ والا تحریر مختصر کر کے تقریض کے طور پر شامل کی گئی. حالانکہ اس جو نیا یہ سارا کچھ کیا، ٹھیک ہے اتحاد تنظیم میں سارا کچھ شامل ہے، لیکن تقی صاحب کی جو تقریض تھی وہ اس چیز کے لیے تو نہیں تھی، یہ تو الگ چیز ہے، لیکن اس کے اندر بھی تقریض شامل کر دی گئی. کیوں؟ کیونکہ مفاد حاصل کرنا تھا، لوگوں کو یقین دلانا تھا کہ تقی عثمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جس سے تاثر یہ بنتا ہے کہ متفقہ ترجمہ قرآن حکیم کے نام سے جو کتاب شائع ہوئی ہے، بندہ نے اس پر تقریض لکھی ہے، دجل دیکھ رہے ہیں آپ. لیکن چونکہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان کی کمیٹی نے ترجمہ کو منظور کیا تھا، اس لیے بندہ نے اس وقت کسی وضاحت کی ضرورت نہ سمجھی. اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس ترجمہ پر حاشیہ میں غیر ضروری طور پر بعض مسالک کی ایسی کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں جو اہل سنت کے نقطہ نظر سے سخت قابل اعتراض ہیں. اب جائیے اور دیکھیے میری پہلی ویڈیو جس کے اندر میں نے یہی نقطہ اٹھایا تھا جو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے آج اپنے خط کے اندر مینشن کیا ہے کہ بعض حاشیہ میں غیر ضروری طور پر بعض مسالک کی ایسی کتابوں کے حوالے دیے جو اہل سنت کے نزدیک سخت قابل اعتراض ہیں. اہل تشیع کی کتابوں کے میں نے حوالے آپ کے سامنے رکھے تھے، اور پھر ان کتابوں کے دیگر جو عقائد تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے تھے کہ یہ کتابیں ہیں، یہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور اسی چیز کا تذکرہ شیخ الاسلام صاحب نے کیا. الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ہمیں سرخرو کیا. چونکہ شیخ صاحب کے سامنے مکمل صورتحال نہیں رکھی ہے، یہ دجل کی ایسے کام لیا گیا، ادھوری باتیں رکھی گئی اور کوئی اور مسودہ دکھا کر تقریض لکھوا لی گئی. بعد میں دیگر مسودات پہ سب پہ وہ تقریض اور خط کو چشمہ کرتے چلے گئے. شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب تیسرے صفحے پہ آگے لکھتے ہیں کہ اس پر چونکہ ملک بھر سے علماء اہل سنت کی طرف اعتراض ہوا تو مورخہ 20 جنوری 2025 کو دی علم فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جناب شجاع الدین شیخ صاحب نے خط میں بندہ سے سوال کیا کہ اگر یہ حوالے کتاب سے حذف کر دیے جائیں تو کیا اس سے اعتراضات ختم ہو جائیں گے. یہ وہی جب ہم نے کمپین چلائی ان پہ، عبدالرحمن مدنی صاحب، یوسف بھائی، مفتی ظہیر احمد ظہیر صاحب، مفتی محمد صاحب، ہماری ویڈیو سارا کچھ، تو اس کے بعد یہ جب حوالوں کا بہت تذکرہ ہوا تو انہوں نے خط لکھ دیا نیا کہ جی اگر حوالے حذف کر دیے جائیں، تو میں نے لکھا کہ تمام حوالے حذف کر کے شائع کرنے میں بندہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں. واضح رہے کہ یہ تبصرہ اسی اعتماد پر کیا گیا تھا کہ اتحاد تنظیمات مدارس کی کمیٹی نے ترجمہ مرتب کیا ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہوا ہے اور اعتراض صرف حوالوں پر ہے. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ترجمہ کے ساتھ ساتھ بہت سی تشریحات بھی شامل کی گئی ہیں اور اس میں بھی متعدد غلطیاں ہیں. اب جائیے دیکھیے ہماری میرے خیال تیسری ویڈیو جس میں ہم نے 3 بنیادی غلطیوں کا کہا تھا کہ صحابہ کی تعریف، اولی الامر کا مصداق، بعثت انبیاء اور سورۃ بروج کا شان نزول، یہ ساری چیزیں ہم سال پہلے ویڈیوز کے اندر آپ حضرات کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ جن سب کا تذکرہ شیخ الاسلام صاحب آج اپنے خط کے اندر کر رہے ہیں. اور اس وقت ہمیں ہمارے بہت سارے دوستوں نے برا بھلا کا گالیاں دی، لیکن الحمدللہ رب العالمین جاء الحق وزهق الباطل. تو شیخ الاسلام صاحب لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ ترجمہ کے ساتھ بہت سی تشریحات بھی شامل کی گئی اور ان میں متعدد غلطیاں بھی ہیں. اس بنا پر بندہ کا ضرورت محسوس ہوئی کہ چونکہ مذکورہ کمیٹی میں علماء دیوبند کی طرف سے جناب مولانا منظور مینگل صاحب شامل تھے، اس لیے ان سے صحیح صورتحال معلوم کی جائے. اس بنا پر بندہ نے ان کے نام جو خط لکھا اور اس کا جو جواب آیا وہ ذیل میں پیش خدمت ہے. اب پورا خط تقی عثمانی صاحب کا جو تقی عثمانی صاحب نے لکھا مولانا منظور مینگل صاحب کو، یہ خط ہم اسکرین پہ چلا رہے ہیں، آپ اس خط کو دیکھ سکتے ہیں، پاز کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں نے یہ پورا خط پڑھنا شروع کر دیا، تو اس لیے انہوں نے منظور مینگل صاحب کو آخر میں لکھا ہے کہ اس کی وضاحت بندہ کے لیے ضروری ہے جو آن جناب سے صورتحال معلوم ہونے پر موقوف ہے. پورا خط آگے لکھ کے، تو یہ خط ہے اس کا عکس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد منظور مینگل صاحب نے ایک تفصیلی 2 صفحوں کا جواب ہے جو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے خط کے جواب میں جو ہے وہ لکھا ہے. اس کے اندر بھی پورا پڑھیں گے بہت لمبا ہو جائے گا. ہمارے عمار خان یاسر ولاگ والے پیج پہ، ہمارے واٹس ایپ چینل عمار خان یاسر آفیشیل کے اندر بھی پورا 8 صفحات کا مسودہ ہم نے تصاویر کی شکل میں بھیجا ہوا ہے. فیس بک پیج پہ بھی اپلوڈ ہے، یا یہاں پہ بھی ہم چلا دیں گے، پاز کر کے آپ اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں انہوں نے پورا منظور مینگل صاحب نے سارے چیزیں ان کے سامنے واضح کرتے ہوئے آخر میں جو لکھا وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اب جبکہ اس کو میڈیا کے ذریعے سے متفقہ قرار دے کر مستند تراجم سے توجہ ہٹانا مقصود بن گیا، تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے محقق کتابیں چھوڑ کر اس کو اپنایا جائے اور ایک نیا فتنہ بن جائے. میں اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ مولانا منظور مینگل صاحب نے، اور میری توبہ، میرا اپنا ترجمہ تفسیر پورا قرآن نیٹ پر موجود ہے، سینکڑوں گھنٹوں کا سبق ہے، علماء سنتے ہیں. اگر اس میں کوئی
کوئی بات خلاف تحقیق ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، لیکن متفقہ ترجمہ جس کی حقیقت میں نے عرض کی اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ لیکن اگر اس میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو میں آپ یعنی شیخ الاسلام صاحب سے، قاری حنیف جلندری صاحب سے جو وفاق المدارس جنرل سیکرٹری تھے، اور پوری دیوبندیت سے معافی چاہتا ہوں۔ لیکن اس فتنہ کا شکار دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی سب بنے ہیں، کسی نے بھی اپنے مسلک کے مطابق پورا ترجمہ نہیں لکھوا سکا، اس لیے یہ خطا ہم سب سے ہوا ہے۔ ہمارے ناموں کے ساتھ ساتھ مفتی منیب صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کی تقاریر کو بھی ان کتابوں کے ساتھ نتھی کر کے پیش کیا جاتا رہا ہے، اس بارے میں بھی سب کو متوجہ کیا جانا چاہیے۔ مزید حکم کا انتظار رہے گا، تعمیل حکم کے لیے حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مولانا منظور مینگل، جامعہ صدیقیہ کراچی، بانی مولانا منظور احمد مینگل، گلشن معمار، نزد نادرن بائی پاس۔ اور یہ ہے جی چھٹا صفحہ منظور مینگل صاحب کے خط کا، جس میں انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی ہے اور تمام لوگوں سے معافی مانگی ہے۔ اور اس خط کے اندر مینگل صاحب نے یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ ہمیں اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ اس کو اس چلاکی کے ساتھ پیش کر کے علماء کرام کے مستند تراجم سے امت کی توجہ ہٹائی جائے گی، مگر اب ذرائع ابلاغ، میڈیا وغیرہ پر اس کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ دنیا میں متفقہ ترجمہ صرف یہی ہے، باقی سب متنازع تراجم ہیں، جبکہ میں نے عرض کیا کہ متفقہ بائی معنی ہے کہ اس میں سب کے آراء و افکار آ گئے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دی علم فاؤنڈیشن والوں، شجاع الدین شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور یہ جو جامعۃ الرشید کے فضلاء کچھ اور دارالعلوم کراچی کے ایون فضلاء کچھ جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاگرد ہیں اور دی علم فاؤنڈیشن کے پے رول پہ چند ہزار روپے کی نوکریاں کرتے ہوئے آج بھی تقی عثمانی صاحب کے خط آ جانے کے بعد طرح طرح کی حجتیں کر رہے ہیں، اور چونکہ ان کی ہمت یہ نہیں ہے کہ تقی عثمانی صاحب کچھ کہہ سکے اس خط کے بعد، تو آج بھی وہ ہمارے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں کہ جی ان لڑکوں نے یہ سارا کچھ جو ہے نا یہاں تک نوبت پہنچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور ان کو رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا خدا کے واسطے کہیں کے بھی فضلاء ہیں، وہ بنیادی طور پر بہت سارے دارالعلوم کراچی کے، جامعۃ الرشید کے، کچھ جامعہ شرفیہ کے بھی لوگوں کی چیزیں میرے سامنے آئیں، اور جہاں کے بھی ہیں علماء ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن آج بھی ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں اور رجوع کی نیت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ 40-50 ہزار روپے کی تنخواہ ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مینگل صاحب کے خط کے بعد لکھتے ہیں کہ جناب منظور مینگل صاحب کے جواب سے بندہ کو پہلی بار معلوم ہوا کہ یہ کام صرف قرآن کریم کے ترجمے کا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تشریحی حواشی بھی بڑھائے گئے تھے، اور ان میں مختلف مسائل کے اختلاف آراء کا بھی ذکر کیا گیا تھا، بالخصوص اعلی تشیع کی تفسیروں کو شامل کیا گیا تھا۔ اب جائیے دیکھیے میری تیسری چوتھی ویڈیو یا دوسری اور پہلی ویڈیو بھی، جس میں ہم نے ان کا تصور مثلا سورۃ نساء کی آیت نمبر 59 میں لکھا ہے کہ اہل تشیع کے نزدیک اولی الامر کا مصداق 12 امام ہیں۔ یہ میری تیسری ویڈیو کے اندر یہ چیز ہے، آج میں نے اسی کا کلپ شیئر کیا ہے ہمارا خان یاسر ولاگ پہ، دوبارہ اس کلپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ نیز سورۃ معارج کی شان نزول کے بارے میں بھی غیر مستند روایات ذکر کی گئی ہیں، یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا، جو مطالعہ قرآن حکیم پر بندہ کی تحریر کے وقت بھی شامل نہیں تھی، اور بعد میں اس اضافہ کی بندہ کو اطلاع نہیں دی گئی۔ تخریص دکھاتے ہوئے کچھ، بعد میں اضافہ جات، اور بعد میں بہت سارا کچھ، ہر چیز گتم گتا کر کے شامل کر کے، اور تقریر اسی طرح چھپی رہنے دی۔ اس سے بڑی علمی اور بددیانتی اور خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ مولانا منظور مینگل صاحب کے خط سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ کتاب اس معنی میں متفقہ نہیں ہے کہ سب لوگ اس کے تمام پہلو پر متفق ہوں، بلکہ جگہ جگہ مختلف مسالک بالخصوص اہل تشیع کے مختلف آراء ذکر کی گئی ہیں، اور ہم بھی چیخ چیخ کر چلا چلا کر آپ کو یہی کہتے رہے کہ جس طرح قادیانیوں کے ساتھ ہمارا قرآن کا ترجمہ متفقہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح اہل تشیع کے نزدیک کے ساتھ بھی متفقہ ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے قرآن کے مطالب الگ ہیں، ان کے قرآن کی تشریحات الگ ہیں، یہ نص قطعی کے مخالفت ہیں، بلکہ ان کے نزدیک تو یہ قرآن ہی اصلی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بعد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو محفوظ کیا گیا۔ ان کے نزدیک تو اصل قرآن 12ویں اماموں کے پاس ہے، وہ لے کے آئے گا، اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ان کی، خیر بات کی باتیں ہیں۔ اچھا جی، لہٰذا بندہ پر جو تاثر تھا کہ سب مسالے کی متفق علیہ کتاب ہے، وہ بھی قائم نہ رہا، اور یہ بات بھی بندہ کے علم میں آئی کہ اس کتاب کو مختلف ناموں سے، مختلف تبدیلیوں کے ساتھ، مختلف اداروں سے شائع کیا جاتا رہا ہے، اور بندہ کی مذکورہ بالا تحریر کو ہر ایڈیشن میں بطور تقریض شامل کیا گیا ہے، اور اسے مساجد میں بھی یہ کہہ کر تقسیم کیا جا رہا ہے کہ اس متفقہ ترجمے کے بعد اب کسی اور ترجمے کی ضرورت نہیں، مساجد میں صرف اسی کو رکھا جائے۔ علمی بددیانتی، علمی خیانت، مندرجہ بالا وجوہ کی بنا پر بندہ مطالعہ قرآن حکیم یا متفقہ ترجمہ قرآن حکیم کے نام سے جو کتابیں یا اس کے مختلف ایڈیشن شائع ہوئے ہیں ان سے برات کا اظہار کرتا ہے، اور سن 2016 میں بندہ نے جو تحریر لکھی تھی وہ اس صورتحال سے بالکل مختلف تھی جو اب ظاہر ہوئی ہے، لہٰذا میری وہ تحریر مطالعہ قرآن حکیم یا متفقہ ترجمہ قرآن حکیم یا کسی اور نام سے یا کسی اور ترتیب سے کوئی کتاب شائع ہو اس میں ہرگز شامل نہ کی جائے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے منہ میں خاک ڈال دیا ان لوگوں کے جو اس کی مہم چلاتے رہے اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر کے 1400 سال میں لکھی گئی علماء
محمد کی تراجم اور تفاسیر سے لوگوں کو بدزن کرنے کی کوشش کرتے رہے اور یہ کہہ کر یہ بیچتے رہے کہ یہ اس دور کا ایسا کام ہوا ہے کہ 1400 سال میں ایسا کام نہیں ہو سکا اور اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اب یہی کتابوں، مسجدوں اور خانقاہوں، لائبریریوں ہر جگہ پہ یہی رکھی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا، ارینجمنٹس کہاں سے ہوئے، وہ ایک الگ داستان ہے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گا۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پھر لکھتے ہیں، آخری صفحہ ہے دستخط والا ان کا، کہ یہاں یہ بات بھی واضح کر دینا مناسب ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ بذات خود ایسی چیز نہیں ہے جس کا تمام مسالک کے اتفاق سے ترجمہ نہ کیا جا سکے، اور اگر کام اس حد تک محدود رکھا جاتا تو شاید کوئی دشواری نہ ہوتی، لیکن جس اسلوب پر کام کیا گیا کہ مسالک کو زبردستی ترجمہ یا تشریح میں شامل کیا جائے، بندہ کی رائے میں مفید نہیں۔ بندہ محمد تقی عثمانی، 3 رمضان المبارک 1447 ہجری، 21 فروری 2026۔ ناظرین، یہ ہے وہ 8 صفحات کا تفصیلی خط جو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے مطالعہ قرآن حکیم یا متفقہ ترجمہ قرآن کے عنوان سے چھپنے والی کتابیں اور وہ تفاسیر جو باقاعدہ طور پہ اردو بازار لاہور کے اندر بک رہی تھی اور لوگوں کو ترغیب یہ دی جا رہی تھی کہ اس کے بعد یہ ایسا تاریخی کام ہوا ہے کہ اس کے بعد کسی کام کی ضرورت باقی نہیں رہی، شیخ الاسلام صاحب نے ان سب کے عزائم پہ، ان کے مقاصد پہ، ان کے گھناؤنے ہتھ کنڈوں پہ پانی پھیر دیا اور ہر چیز کو واضح کرتے ہوئے یہ بتا دیا ہے کہ جال حق وذاق الباطل۔ اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے ان پرانے دوستوں سے جو ہماری مطالعہ قرآن حکیم والی ویڈیوز کے بعد ویڈیوز بناتے تھے ہمارے خلاف، کراچی کے معروف ادارے کے میڈیا ہاؤس کے ترجمان، اور ہمیں ڈراتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ تاریخی کام ہے، وہ تو بڑے طاقتور ہیں، انہوں نے تو نہ جانے کیا کیا کام کروانے لیں، آپ سے کچھ نہیں ہو سکنا۔ آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ان کا موقف شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے اس تاریخی اور تفصیلی خط کے بعد تبدیل ہوتا ہے، یا پھر آج بھی وہ اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی انا کے بت کے اس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی جو ہم نے کہہ دیتا سو کہہ دیتا، جو رانے نے کہہ دیتا سو کہہ دیتا، یا پھر آج انہیں تھوڑی ندامت ہے، تھوڑی شرمندگی ہے اور وہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے خط کے بعد اپنی رائے سے رجوع کرتے ہیں، اور خصوصاً ان لوگوں سے معذرت کرتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت یہ دکھا کر آپ کو بتا رہے تھے یہ فتنہ ہے، یہ دجل ہے، یہ اکابرین کو گمراہ کیا گیا ہے، ان سے سب کچھ کروایا گیا ان کے علم میں لائے بغیر، لیکن آپ حضرات کہتے تھے کہ تسی سیانے ہو کہ وہ بہتے سیانے نے، تو اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے کہ سیانے ہمارے بڑے ہی ہیں، ہم سیانے نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ دجل سے کام لیا گیا، دھوکے سے کام لیا گیا، فریب سے کام لیا گیا، اور تقی عثمانی صاحب اور منظور مینگل صاحب دونوں کے خط نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہاں تقی عثمانی صاحب کے سامنے تصویر کا اور رخ پیش کیا گیا، ان کے سامنے یہ کچھ نہیں تھا، کوئی حوالہ جات، کوئی حواشی، کوئی اضافہ جات کچھ نہیں تھا، کوئی اور کتاب دکھا کر تقریض لی گئی اور بعد میں تقریض کہیں اور استعمال کی گئی۔ اسی طرح مینگل صاحب کا خط تھی، خدا کے واسطے سمجھ جائیے، خدا کے واسطے لوٹ آئیے، واپس آ جائیے، اور شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے اس موقف کے ساتھ اپنے موقف کو پائیے، کھڑا کیجیے اپنے آپ کو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے ساتھ، ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوں، ہماری بات کے ساتھ دل نہ لگائیں، کم از کم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے جو بات کر دی ہے اس بات کی طرف لوٹ آئیے اور جو وہ بات کر رہے ہیں اس بات کو اپنائیے، اور جس طرح آپ نے اس وقت اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی ترویج، اس کی تشریح اور اس کے اعتماد میں اضافہ کرنے کے لیے لوگوں کے لیے ویڈیوز بنائی تھی، آج آپ کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے، بلکہ فرض بنتا ہے آپ کا کہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے اس خط پہ بھی ویڈیو بنائیے اور لوگوں کو بتائیے، آگاہ کیجیے کہ جناب اصل حقیقت یہ ہے، اصل واقعات یہ ہیں، اور جہاں جہاں جن سکولوں کے اندر یہ مسودے جن کے اندر گمراہ کن اضافے کیے گئے ہیں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے نوٹس میں لائے بغیر، ان کو دکھائے بغیر اور ان کی تقریر کے بعد گمراہ کن اضافے کیے گئے ہیں، اور ہماری نئی نسل کے 2 کروڑ سے زائد بچوں کے ذہنوں کے اندر انڈیلے جا رہے ہیں کہ اولی الامر کا مصداق 12 ائمہ ہیں، اور جو 12 امام ہیں وہ معصوم ہیں اور وہ انبیاء سے جو ہے نا وہ زیادہ افضل ہیں، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں بچوں کے نسلوں میں جہاں جہاں ڈالی جا رہی ہیں۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ جو بندہ تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے، جس بندے تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، وہ یہ خط اٹھائے شیخ الاسلام صاحب کا، اس کو پرنٹ کروائے۔ کتنے پیسے لگیں گے یار؟ 8 صفحے 80 روپے لگنے ہیں آپ کے، اگر 8 صفحوں کو آپ 10 روپے کا حساب سے کروائیں، 80 روپے کا کروا کے کاپیاں کروائیں تو 40 روپے کی یہ کاپیاں ہونی ہیں آپ کی پوری، آپ 10-20 ہزار روپے کی کاپیاں نہیں کروا سکتے، یہ کروائیں اور پہنچ جائیں ان جگہوں پہ جہاں جہاں یہ ترجمہ قرآن یا متفقہ مطالعہ قرآن پڑھا کر آپ کے بچوں کے اذہان کو آلودہ کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کے اندر اہل تشیع کی جو خراب عقیدوں والی کتابیں ہیں وہ ان بچوں کو دکھائی، سمجھائی اور پڑھائی جا رہی ہیں۔ وہاں پہ جا کے شیخ الاسلام صاحب کا خط دیجیے اور ان کو بتائیے کہ جناب بس کریں، اور پڑھانا ہی ہے تو شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کا بنا آسان ترجمہ قرآن حکیم ہے وہ پڑھائیے، دیگر مسالک کے جو جید علماء ہیں وہ پڑھائیے، جہاں آپ کا دل لگتا ہے وہ پڑھائیے، لیکن اگر آپ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس فتنے سے بچائیں اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس فتنے کے خلاف، اس مسودے کے خلاف کام کیا اور لوگوں کو بار بار اس طرح متوجہ کیا اور لوگ اس طرح متوجہ ہوئے، اور الحمدللہ کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے سامنے پوری صورت واضح ہوئی اور انہوں نے ایک تفصیلی خط
کے ذریعے اس سے اعلان برات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد میری تقریر کو، میرے اس خط کو کہیں کسی کتاب، کسی مسودے کے اندر شامل نہ کیا جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔